بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے اسے اچھا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی 3 بار فرمایا۔ دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اسے کہا برا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی 3 بار فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے اسے اچھا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ واجب ہو گئی، اور دوسرا گزرا، لوگوں نے اسے برا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو تم نے اچھا کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کو برا کہا اس پر دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بن کر آئے گا اور اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ثبوت کے لیے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ مال دیا ہے اور وہ اس میں بخیلی کرتے ہیں، فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اس بخیلی کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، بلکہ بری ہے ان کے لیے جس مال میں انہوں نے بخیلی کی ہے، وہی قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوا جاتا ہے، اور آسمانوں اور زمین کا وارث آخر اللہ تعالیٰ ہی ہوگا، اور جو تم کرتے ہو سخاوت یا بخیلی اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی جانب بھیجا اور فرمایا تم اہل کتاب یہود و نصارہ کے پاس پہنچو گے، تم انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اس کا رسول ہوں۔ اگر وہ اسے مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رات و دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اسے مان لیں تو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے محتاجوں میں بانٹ دی جائے گی۔ اگر وہ اس کو مان لیں تو پھر ان کے عمدہ اور نفیس مال وصول کرنے سے بچے رہنا، بلکہ زکوٰۃ میں اوسط مال لینا اور مظلوم کی بددعا سے بھی بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا کہ یہ خود آرام پانے والا ہے اور اس کے جانے سے اور لوگوں نے آرام پایا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن دنیا کی تکلیفوں سے آرام پاتا ہے، یعنی موت کے وقت، اور بد آدمی کی جان سے بندے اور شہر اور درخت اور جانور آرام پاتے ہیں۔ سیدنا عامر رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص جنازہ دیکھے تو اگر اس کے ساتھ جانے والا نہ ہو تو کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ وہ آگے نکل جائے یا زمین پر رکھا جائے آگے جانے سے پہلے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایک انگارے پر بیٹھے اور اس کے کپڑے جل جائیں اور اس کی کھال تک پہنچے تو بھی بہتر ہے اس سے کہ قبر پر بیٹھے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔